نجات کے اس پیغام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج یہ اس خاص سیریز کی 18ویں ایپیسوڈ ہے اور یہ ہماری آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نجات کیوں ضروری ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور ہم کیوں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کا تجربہ حاصل کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور میرے خیال سے نیا عہد نامہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نجات یا فتح کی تقدیس اور راست بازی کی زندگی ہم سب کا مقصد ہونی چاہیے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنی جان دی تاکہ نہ صرف وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے بچا سکے بلکہ وہ ہمیں پاک صاف بھی کر سکے۔ اور اسی لیے آج ہم بائبل کے حوالے سے دیکھیں گے کہ نجات کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں گے اور خداوند سے یہ کہیں گے کہ وہ ہماری زندگی کو فتح یاب بنائے۔ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اسے فتح یاب بنائے، اور میرا ایمان ہے کہ اس سب کی شروعات آج ہی سے ہوگی۔ ہم یوحنا 8 اس کی 34 آیت کو پڑھیں گے۔ یسوع مسیح مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست بات چیت کر رہا ہے، اور یہیں پر ہمیں آزاد ہونے کے متعلق اس کی ایک بہت ہی سادہ سی تھیولوجی نظر آتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے جو مذہب کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر میں قانون پرست ہیں، لیکن وہ تجربہ کار نہیں ہیں۔ وہ خود سے ان تمام چیزوں کا تجربہ حاصل نہیں کر پائے جو انہوں نے اسے کہتے سنا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں جیسے نہ صرف انہوں نے اس کا تجربہ حاصل کیا ہے بلکہ جیسے وہ یسوع مسیح کو ان تمام چیزوں کی پیشکش کر رہے ہوں۔ تشخیص یہ ہے کہ آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ہر طرح کی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت وہ ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس خاص گفتگو کو 34 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت آج ہمارے لیے ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اس کو مزید سادگی سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ اپنی سادگی اور یقینی طور پر اپنی صداقت میں سب سے بہتر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس زمین پر بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ غلامی گناہ میں مبتلا ہونے کی ہماری بنیاد ہے۔ اس کا مطلب کسی دوسرے کے ماتحت ہونا ہے، اور اس حوالے میں یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے لوگ دوسروں کے ماتحت ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی کسی کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکثر اپنے خطوط کا آغاز خود کو یسوع مسیح کا غلام بتا کر کرتے تھے، خداوند کا غلام بتا کر کرتے تھے۔ اگر میں آپ کی اور اپنی بات کروں تو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں اس لفظ کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ حکومت بھی غلامی کے خلاف تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ غلامی کے خطرات کے متعلق اور غلامی کے مسائل کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب ہم روحانی مواد کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ دو انتخابات ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزاد کروں گا، لیکن تم صرف میرے غلام کی حیثیت سے آزاد ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آیت جہاں اس نے ہمیں بتایا اس کا جوا بہت ملائم ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کی غلامی نہ کریں۔ یا تو آپ یسوع مسیح کی غلامی کرتے ہیں یا پھر آپ دنیاوی چیزوں کی غلامی کرتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے متعلق دعا کرنے کا سوچتے ہیں، جب ہم نجات کا تجربہ حاصل کرنے کے متعلق سوچتے ہیں یا فتح کے متعلق سوچتے ہیں، ہم تقدیس یا کسی رکاوٹ پر قابو پانے کے متعلق سوچتے ہیں، یہ تمام چیزیں جن کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی غلامی سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب مزید ہمیں اپنی مرضی یا خواہشات کے خلاف اسیر نہیں رکھا جائے گا، کہ اب ہم آزاد ہیں، لیکن وہ آزادی ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے لیے جی سکیں، تاکہ ہم اس زندگی یا پھر اس دنیا کے لیے نہ جئیں۔ یہ بالکل چیلنجنگ ہے، لیکن نئے عہد نامے میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے۔ 3 بہت ہی سادہ سی آیات ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اسے نظریاتی یا بنیادی طور پر سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہم اس آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری 2 آیات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم
دیکھ سکیں اور اس سب کے متعلق سوچ سکیں۔ ان سب پروگراموں کا مقصد آپ کی اور میری مدد کرنا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اناجیل میں کیا لکھا ہے، یسوع مسیح کس طرح سے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور کیا حالات تھے، کیا نتائج تھے، تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ دعا کر سکیں، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، میں کس چیز کا عادی ہو چکا ہوں، جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد نہیں کیا جا سکتا، میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار رہا جیسا میں چاہتا ہوں، میں خداوند سے پیار کرنا چاہتا ہوں لیکن اس چیز نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، تو ہم ان لوگوں کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ ہم ان پروگراموں کے ذریعے مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی بات پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں اور آج ہم اپنا سارا وقت اسی کے متعلق بات کر کے گزاریں گے کہ ہم کس طرح سے کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر کوئی شخص سب سے پہلے تو ان لوگوں سے جو پاسٹرز یا ایونجلسٹ ہیں، جو چرچ لیڈرز ہیں، کوئی آپ سے کہے گا کہ کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی مشکل سے لڑ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ یہ کسی دعائیہ اجتماع میں بھی ہوگا جو آپ کر رہے ہوں گے، شاید کوئی چرچ سروس ہو یا پھر کوئی بہت ہی بڑی تقریب ہو اور وہاں ایسے لوگ ہوں جو آپ کے کلام سنانے پر رد عمل پیش کریں اور وہ چاہتے ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنی لتوں سے آزاد ہو جائیں اور وہ منشیات سے آزاد ہوں، شیطانی قوتوں سے آزاد ہوں جن سے آپ گھرے ہوئے ہیں، اور تمام لعنتوں اور ہر طرح کے جادوئی علموں سے آزاد ہو سکیں۔ ہمیں یہاں یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب میں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح واضح طور پر اس الجھن کی شناخت کر رہا ہے، اور دیکھیں کہ وہ طاقت کے متعلق کیا کہتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، اب جو گناہ کا خیال ہے، یہ صرف ایک گناہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جمع کو دیکھیے۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ سب جاری رہنے والی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان پر حاوی ہوتی ہیں۔ اسے ایک ایسے گناہ کی طرح بیان کیا جا سکتا ہے جو آپ کو پوری طرح سے خداوند سے دور رکھتا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ رد کر دیے گئے ہیں، جس سے آپ کو شرم یا نااہلی محسوس ہوتی ہے، جو خداوند کے کہنے کے برخلاف آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ خدا کے کلام میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے دروازے کو کھولا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ جب چاہیں اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب تخت کی بات کرتی ہے کہ ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، لیکن شاید آپ اس کے پاس آنے کی ضرورت کو صحیح سے محسوس نہیں کر پاتے۔ کوئی چیز ہے جو آپ کو اس کے پاس آنے سے روکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس سے آپ ابھی تک آزاد نہیں ہو پا رہے، اور جب اس چیز کو شکست ملتی ہے اور آپ مزید گناہ نہیں کرتے تو اس آزادی کو بحال کر دیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح یہی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن یوحنا کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت کہتی ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو چاہے جو بھی ہو، خداوند نے پہلے سے ہی ہمارے سمجھنے کے لیے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اس چیز میں پھنسا ہوا ہوں؟ کیا یہ چیز مجھ پر غالب آتی ہے، یا کیا میں اس پر غالب آتا ہوں؟ کیا یہ چیز میری سوچ پر غالب آتی ہے؟ کیا میں اداکاری کر رہا ہوں؟ یا کیا میری خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنا، یا کیا میرا دعا کرنا، یا میرا بائبل مقدس کو پڑھ کر وقت گزارنا، کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے وقت، میری سوچ اور میرے کاموں پر غالب آ رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر ہو رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آئیے رومیو 6 باب کی طرف چلتے ہیں۔ رومیو 6 باب دیکھیں گے، اور یہاں پر دوسری بنیاد ہے اس سب کے بارے میں۔ خداوند کا کلام 16 آیت میں کیا کہتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ خداوند کی فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ اگر ہم اسی اصطلاحات کی بات کریں، جب کچھ سالوں پہلے یسوع مسیح زمین پر تھا تو پولس رسول اپنے ایمان میں اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، اور وہ منسٹری کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ جب وہ بدل گیا، ایک مرتبہ جب وہ روح سے بھر گیا تو اسے منسٹری بھیج دیا گیا۔ اس کے الفاظ میں مماثلت دیکھیے کہ تھیولوجی بھی بالکل وہی ہے، اس کا مفہوم بھی وہی ہے۔ تو اب رشتہ
قائم کرنا ہم پر ہے کہ ہم گناہ کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں یا پھر ہم خدا کے ساتھ فرمانبرداری کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ گناہ ہمیں موت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ہمیں غلامی میں الجھاتا ہے، اور یہاں پر ہم روح کی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ابدی حالت کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس راستے پر جائیں جہاں تک کہ اگر ایمانداروں کی حیثیت سے ہم تباہی اور غلامی کے راستوں پر جائیں تو اختتام بہت برا ہوگا۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ اپنی فرما برداری کو دیکھیں، اپنی نجات کو دیکھیں، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نجات آپ کو منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ طے نہیں کرتی کہ جب آپ کسی کے ساتھ دعا کریں گے تو آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ راست باز زندگی کا انتخاب نہیں کریں گے۔ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لت سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں اذیت سے گزرا ہوں، مجھے خوف ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی نے میرے خاندان پر لعنت کی ہے، جب آپ ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نجات کا باعث بنیں تاکہ وہ خود انتخاب کر سکیں۔ آپ خود ان کے لیے انتخاب نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے نجات کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ جب وہ خود نجات کا انتخاب کرتے ہیں تو نجات انہیں خود انتخاب کرنے کا موقع دیتی ہے، بلکہ ہر روز ہمیں خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس کی مرضی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ ہم کیسے بات کریں، ہم کہاں جائیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک کھیل کے میدان جیسا ہے، کوئی بھی خدا کا پسندیدہ نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ کیا چیز انہیں پریشان کر رہی ہے، یہ جانے کہ روحانی طور پر کیا چیز انہیں پریشان کر رہی ہے۔ شاید یہ کسی لت کی روح ہو، خوف کی روح ہو، اور جب ہم ان کے ساتھ دعا کریں گے اور وہ ان میں سے نکل جائے گی، یہ اب مزید ان میں نہیں رہے، اب وہ آزاد ہو جائیں گے، اب وہ مزید ایک غلام نہیں رہیں، ان کے پاس یہ آزادی ہوگی کہ وہ فرما برداری کرنے کا انتخاب کر سکیں۔ لیکن تو بھی انہیں فرما برداری کرنے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی ایسا کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیسے ہمارا خداوند کس طرح ہمیں استعمال کر رہا ہے، یا ہم چرچ جاتے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم روحانی طور پر کتنا مضبوط یا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم اس کی فرما برداری کرنے کا انتخاب کر سکیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی خواہش ہونی چاہیے، ہم اسے زبردستی بادشاہ نہیں بنا سکتے۔ ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مرضی سے اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارا بادشاہ بنے۔ تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں، پولس رسول رومیو 6 باب اس کی 16 آیت میں واضح طور پہ یہ کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرنے کا انتخاب کرتے ہو تم اس کے غلام بن گئے ہو؟ تو لہٰذا وہاں نجات کا ایک حصہ ہے جو ہمارے انتخاب کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو جو انکشاف ہم نے یوحنا کی کتاب میں دیکھا، جو بات چیت یسوع مسیح نے کی، اور یہاں رومیوں میں ایک مرتبہ پھر پاک روح کچھ ظاہر کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کس حد تک غلامی کے پابند ہیں۔ جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لت کی روح آپ کے اندر کام کر رہی ہے، اور آپ ان 2 آیات کو دیکھیں، آپ یہاں رومیو 6 باب کو دیکھیں اور کہیں کہ یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں خوف کی روح کو ترک کرتا ہوں، میں لت کی روح کو ترک کرتا ہوں۔ کیا آپ اپنی آنکھوں سے اس شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ غالباً آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ اس کی موجودگی سے واقف ہیں؟ کیونکہ کچھ ہے جو اس کمرے میں موجود ہے، یا کیا درجہ حرارت میں نمایاں طور پر کمی آ رہی ہے؟ شاید ایسا نہیں ہو، لیکن جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاک روح کی طرف سے دی گئی سمجھ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یسوع مسیح کی عبادت کرنے کی صلاحیت میں خود کو محدود کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ چلنے کی خواہش کو ترک کیا ہوا ہے، آپ مکمل طور پر اس کے آگے خود کو پیش نہیں کر رہے، اور آزادی کی وہ کمی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ایک غلام کے جیسا محسوس کریں، ایک غلام کے جیسے گناہ کریں۔ اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، تو آپ یسوع مسیح کے عظیم نام سے اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خوف کی روح کو ترک کرتا ہوں اور میں ہر چیز کو ترک کرتا ہوں، دوسرے الفاظ میں آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں۔ آپ اس بات پر متفق ہوتے ہیں
کہ دوبارہ اس چیز سے اتفاق نہیں کریں گے، آپ اب مزید یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس طرح سے پلا بڑا ہوں۔ بطور بچہ میری زندگی میں بدسلوکی کی وجہ سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی دنیا مجھے کہتی میں اسے قبول نہیں کرتا، یہ درست نہیں ہے۔ میں قبول کرتا ہوں جو خدا کا کلام مجھے کہہ رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ اسے ترک کریں، آپ کہیں کہ اب میں اختیار کے عہدے پر ہوں اور میں اپنی ناپاک روح سے یہ کہتا ہوں کہ جا میں یسوع مسیح کے نام سے تجھے ترک کرتا ہوں۔ تو آپ اس طرح سے اپنے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے بھی اسی طرح سے دعا کر سکتی ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اپنے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے بھی اسی طرح سے دعا کر سکتی ہیں، شائستگی سے، جلدی میں نہیں بلکہ وقت نکالیں۔ اور جیسے ہی آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو پاک روح آپ کو طاقت دے گا اور آپ کو سمجھنے کے لیے پاک روح کا مسا محسوس ہوگا تاکہ آپ کو نجات حاصل ہو سکے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ مسیح میں اس بھائی یا بہن کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر آئیں جہاں پر انہیں اب خدا کی فرما برداری کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ یہی وہ مقصد ہے، یہی ہمیشہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور نجات ہمیں اسی لیے نہیں دی جاتی تاکہ ہم مشہور ہو جائیں یا پھر ہمیں کامیابی حاصل ہو یا پھر ہم کوئی مصنوعات یا سامان بیچ سکیں یا پھر ہم دوسروں کو یہ دکھا سکیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور طاقتور ہیں۔ اور جب لوگوں کو رسولوں کی وسیلہ سے نجات ملتی تھی تو وہ اسے حاصل کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن پولس نے ان سے کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے متعلق نہیں ہے۔ ہم نے کچھ وقت پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے اور اس نے ہی ہم میں سے ہر ایک کو آزاد کیا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کی خدمت کریں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ رسول یہاں رومیو 6 باب میں کہتا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، خداوند یسوع مسیح کا غلام بننا، یہاں پر راست بازی کی زندگی گزارنا اور وہاں پر ابدی زندگی گزارنا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اچھا، تو دوسرا پطرس اس کے دوسرے باب میں ہمارے لیے ایک آخری بات ہے، اور 19 آیت کی طرف دیکھیے۔ وہ ان سب سے آزادی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب پطرس چھوٹے استادوں کی بات کر رہا ہے۔ وہ ان کی تعلیم سے ان کی شناخت کرتا ہے کہ جب آپ یسوع مسیح میں آزاد ہوتے ہیں تو آپ دنیاوی طریقے سے ہی زندگی گزارنے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہرگز سچ نہیں ہے۔ پاک روح کبھی یہ قبول نہیں کرتا۔ یہ خداوند کی بادشاہت نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس پورے باب میں ان جھوٹے اساتذہ کے متعلق ہی بات کر رہا ہے جیسے یہودا نے اپنے خط میں کی تھی۔ لیکن پطرس اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک شخص ہر اس چیز کا غلام ہے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب یوحنا 8 باب میں پطرس یسوع مسیح کے ساتھ تھا جب وہ مذہبی رہنماؤں سے بات چیت کر رہا تھا اور شریعت پرستوں سے بات کر رہا تھا، اور یہ کوئی حیرانے کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاک روح ہے جس نے اسے آمادہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یسوع مسیح، پولس، پطرس سب ایک ہی زبان استعمال کر رہے ہیں، سب غلامی کے متعلق بات کر رہے ہیں، سب گناہ کی غلامی اور غیر حقیقی زندگی کے درمیان رابطہ دکھا رہے ہیں، گناہ کی غلامی اور الجھنوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہمیں اس طرح سے خداوند کی خدمت کرنے سے روکتی ہے جس طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اور میں بچائے جاتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، ہم یسوع مسیح سے محبت کریں، دوسرے لوگوں کو یسوع کے متعلق بتائیں۔ وہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اس سے دور کرتی ہے وہ اس دنیا کی ہے، اور اگر ہم اس راستے پر دور تک نکل جائیں تو ہم الجھ جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم واپس یسوع مسیح کے پاس آئیں اور آزاد ہوں۔ ہمارے اندر موجود پاک روح اب بھی التجا کر رہا ہے، اب بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہوں۔ اب یہ الجھن ہمیں پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں جانے کا کوئی مزہ نہیں ہے، وہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ لیکن پاک روح کہتا ہے اگر تم مجھے سنتے ہو، اگر تم کلام کو سنتے ہو تو میں تمہیں واپس لے کر آؤں گا۔ تو پطرس ہمیں آخری بات بتاتا ہے، آخری بات ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود گناہ کے غلام ہیں اور وہ خرابی کے غلام ہیں۔ آپ ہر اس چیز کے غلام ہیں جو آپ کو کسی طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اب دیکھیں ان تمام چیزوں نے پورا ایک دائرہ بنا دیا ہے، ایک ایسی چیز جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر گناہ ایسا کرتا ہے
तो फिर आप मुझे गुलाम दो। पौलुस कहता है कि आप और मैं खुदा की अताअत कर सकते हैं और रास्तबाजी से एक ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जो खुदा को खुश करती है, जो हमें कंट्रोल करती है। और यहां पतरस हमें याद दिलाता है कि अगर हम किसी चीज से कंट्रोल होते हैं तो हम गुलाम हैं, हमें उसके मुतालिक सोचने की जरूरत है। हो सकता है शायद मैं एक गुलाम ना हूं, हम सब उन चीजों से गुजरते हैं। शायद मैं उतना कामयाब ना हो सकूं जितना मैं होना चाहता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा चर्च जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता, मेरे पास मौका नहीं होता। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ एक धोखा है। सच तो यह है कि जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं वो अब हमें कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह उन तमाम जंजीरों को तोड़ना चाहता है, उन तमाम बंधनों को तोड़ना चाहता है, ताकि हम उसकी खिदमत करने के लिए आजाद हों और उस तरह से उसकी खिदमत कर सकें जैसे हम चाहते हैं। हम वाकई उसके पीछे जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कुछ ना खाएं, ना सोएं, ना काम करें, ना नौकरी पर जाएं, क्योंकि एक खानदान का हिस्सा होते हुए ये तमाम चीजें रास्तबाजी का हिस्सा है, ये आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो ये है कि अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजारने, काम करने, सोने, खाने और इन सब चीजों के बीच में खुदावंद को भी अहमियत देनी है, ताकि हम उसकी बरकत से लुत्फ अंदोज हो सकें। और हमें उसके वापस आने का इंतजार करना है। और ये सब कुछ होगा तो दोस्तों, आपको दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकेगी, या फिर अपने जज्बात से या अपने माजी में होने वाली चीजों की उलझनों से, दूसरों की लानतों से, अपनी लतों की उलझनों से हम कंट्रोल नहीं होंगे। तो आज हमने किस किस बारे में बात की है कि हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं और यीशु मसीह हमें निजात दे सकता है, क्योंकि हमने उसके कलाम से तब्दीली को आते हुए देखा है। आइए फिर से आयत की तरफ देखते हैं। यूहन्ना 8 बाब 34 आयत, रोमियो 6 बाब उसकी 16 आयत और दूसरा पतरस 2 बाब 19 आयत। ये एक थियोलॉजी है, एक खुदा के कलाम की तालीमात हैं। ये पाक रूह की तरफ से एक नजूल है कि क्या हो रहा है और हम किस तरह से उसे तोड़ सकते हैं, हम किस तरह से उसे तोड़कर उससे आजाद हो सकते हैं। और जब पाक रूह आप पर वो नजूल करता है और वो भी ये ख्वाहिश करता है कि आपको उन तमाम चीजों का तजर्बा दे। नजूल पहला हिस्सा है, उसको जानना, उसको देखना, ये सबसे पहला हिस्सा है। लेकिन दूसरा हिस्सा उसको हासिल करना है, तजर्बा हासिल करना है। हमने दूसरों के साथ मिलकर दुआ करने के मुतालिक बात की है और यहीं पर आपको ये एतमाद करने की जरूरत है। जब आप किसी और के साथ किसी भी चीज के लिए दुआ करना शुरू करते हैं तो आपको ये सब करना चाहिए। आपको इस बात पर एतमाद रखना चाहिए कि खुदावंद बिल्कुल वही सब कुछ करेगा जिसका उसने हमसे वादा किया है। जब आप लोगों के साथ दुआ करेंगे तो आपको तजर्बा होगा, आपको खुदावंद के कलाम के नुक्ता नजर से बात करना आएगा। आप पूरा एतमाद होकर बात करेंगे, आप पाक रूह की मसा में बात करेंगे और आप इस एतमाद के साथ बात करेंगे कि जब आप कुछ कहेंगे और ये शख्स आपकी बात मानेगा तो वो आजाद होगा। और आज इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम खत्म करें, मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं और मैं इस तरह की दुआ में आपकी क़यादत चाहता हूं ताकि सबसे पहले तो आप खुद इसका तजर्बा हासिल कर सकें, आप आजाद हो सकें, आप उन जंजीरों को तोड़ सकें, आपकी लानतें दूर हों, ताकि आप निजात का तजर्बा हासिल कर सकें। आप यीशु मसीह की अताअत करने का इंतखाब कर सकेंगे। आप उसके बगैर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप यीशु मसीह के साथ कायम की गई दोस्ती से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते जब तक कि वो जंजीरें और उलझनें दूर ना हो जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम उस आज़ादी के बगैर उस ईमान को जीतें जो यीशु मसीह की तरफ से आता है। लेकिन एक मरतबा जब हमें निजात मिल जाती है तो वो निजात हमारे साथ रहती है और फिर हम उसके लिए जीने का इंतखाब कर सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं। फिर ही खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा कि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें, उनके लिए भी वही उम्मीद बन सकें। दोस्तों, यही वो बात है, यही उम्मीद है। हमें ये उम्मीद है कि यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, उम्मीद है कि वो हमारे जरिए से जीना चाहता है, ये उम्मीद कि वो हमारे लिए वापस लौटेगा। और रसूल रोमियो में वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि जिन चीजों की हम उम्मीद करते हैं शायद हमारे पास अभी ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में जरूर होंगी। आमीन। अच्छा, तो हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करने वाले हैं। हम 18 मरतबा साथ रहे हैं और हमने खुदा यीशु मसीह के मुतालिक बात की है कि वो हमें आज़ाद करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी मरतबा बात की। अहम चीज
اس کا تجربہ حاصل کرنا ہے، اور وہ صرف اس کے ساتھ دعا میں وقت گزار کر مل سکتا ہے، اور صرف یہ کہنے سے مل سکتا ہے کہ خداوند میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ ان الجھنوں کے متعلق سوچتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہیں۔ شاید ایسی اور بہت سی الجھنیں ہوں جن کے متعلق شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں، لیکن جن چیزوں سے آپ واقف ہیں، شاید آپ کے خاندان میں سے کسی نے آپ پر لعنت کی ہو، شاید آپ کو یہ بتایا ہو کہ آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے، شاید آپ کو یہ لعنت دی ہو کہ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا یا پھر آپ کی شادی ناکام ہو جائے گی۔ ہم ان تمام لعنتوں کو توڑیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان اس لیے دی تاکہ وہ ان تمام لعنتوں کو ختم کر سکے۔ یہی غلطیوں بھی کہتی ہے کہ وہ ہمارے واسطے لعنتی ٹھہرایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم لتوں اور الجھنوں کے متعلق بھی دعا کریں گے، ہم خوف اور زیادتی کے متعلق دعا کریں گے۔ ایسا کرنے میں آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ جیسے میں دعا کرتا ہوں، نام لیتا ہوں، میرے ساتھ متفق ہوں اور کہیں خداوند یسوع مسیح یہ چیز مجھ سے دور کر دے۔ آپ تیار ہیں؟ خداوند ہم آج شکر کرتے ہیں تیرے اس لہو کے لیے۔ یہ کوئی عام لہو نہیں ہے، یہ کسی جانور کا لہو نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کے بے عیب بیٹے کا لہو ہے۔ ہم اس فتح کو حاصل کرتے ہیں جو اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمارے واسطے خریدی گئی، جو لہو ہمارے واسطے نجات لاتا ہے، اور جو لہو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے لہو کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم پاک روح کی طاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اس مسا، اس طاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں آزاد کرتی ہے، اور تیرے کلام کے لیے جو ہم پر بھیدوں کو واضح کرتا ہے۔ ہم پاک روح کے تحائف کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم روح کو سمجھنے کے لیے تحائف کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم ایمان کے تحفے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم معجزات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، فضل دے کہ پاک روح آج عظیم کام کرے۔ میں یسوع مسیح کے طاقت بخشنے والے نام سے ہر خوف کی روح پر اور ڈرا دینے والی روح پر یسوع مسیح کے عظیم نام سے اختیار رکھتا ہوں۔ یسوع مسیح میں اپنے بھائیوں اور بہنوں پر کی گئی تمام لعنتوں کو توڑتا ہوں۔ وہ ہر قسم کی مذہبی لعنتوں سے آزاد ہو سکیں، وہ ہر طرح کی خاندانی لعنتوں سے آزاد ہو سکیں، اور وہ جادوگری اور ہر طرح کی لعنت سے اور یسوع مسیح کے عظیم نام سے آزاد ہوں۔ ہم لت کی روح پر اختیار رکھتے ہیں، اور ہم اس دنیا کی الجھنوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے ان تمام الجھنوں کو ہم توڑتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص کے لیے معافی کی التجا کرتے ہیں جنہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، جنہوں نے جسمانی طور پر مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم موت کی روح کو ترک کرتے ہیں اور خودکشی کی روح کو ترک کرتے ہیں۔ ہم ہر ناپاک روح کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے نام سے دور ہو۔ خداوند تو ان تمام چیزوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں سے دور کر، اپنے لوگوں کو ہر بندھن اور اندھیرے سے دور کر، اور یسوع مسیح کے عظیم نام سے ہر طرح کی شیطانی قوتوں اور لتوں سے آزاد کر۔ آسمانی باپ، ہم ان بندھنوں کو توڑنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کو ہم پر ظاہر کیا، تو نے ہمیں آزاد کیا تاکہ ہم یسوع مسیح کے کلام کی تعمیل کر سکیں، اور جب تک کوئی اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، وہ اس آزادی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جو اس کا غلام بننے سے آتی ہے۔ لیکن ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح میں آزاد ہیں، ہم ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، آسمانی بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیرا شکر ہو جو تو نے ہمارے لیے کیا، کس طرح سے تو نے ہمیں آزاد کیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کو چھوا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے میرے بھائیوں اور بہنوں کو چھوا جو بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں، کہ تو نے خداوند یسوع مسیح کی طاقت کے وسیلہ سے لوگوں کو آزاد کیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج ہماری مدد کی۔ فضل دے کہ ہم ہر روز خداوند کے لیے جی سکیں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کروں تو برائے مہربانی ای میل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کریں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یا آپ میں سے جو لوگ شائن سٹار دیکھ رہے ہیں، آپ شائن سٹار سے اپنی ٹی وی پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج نجات کے اس میسج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔